بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ محترم سامعین، اللہ تعالیٰ سے امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ محترم سامعین، آج آپ سے جو حدیث مبارکہ شیئر کرنے لگے ہیں وہ حدیث مبارکہ حج کے حوالے سے ہے۔ خوش قسمت لوگ ہیں جو حج کے اوپر حج کرنے کے لیے گئے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے حج کو قبول فرمائے اور ہر مسلمان کو اللہ تعالیٰ اپنے گھر میں حج کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم سامعین، ہمارے چینل پر آپ نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر کریں تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہو۔ اسی طرح آپ کو ہر حدیث مبارکہ اور وظیفہ اور دعائے نبوی صلی اللہ علیہ وسلم آپ تک پہنچتے رہیں۔ محترم سامعین، آج کی جو مبارک حدیث ہے اس کا مضمون ہے، حدیث پاک میں تین مضمون ذکر فرمائے ہیں۔ اول یہ کہ اللہ کے واسطے حج کیا جائے، یعنی اس میں کوئی دنیاوی غرض، شہرت، ریا وغیرہ شامل نہ ہو۔ بہت سے لوگ اور عزت کی وجہ سے حج کرتے ہیں، وہ اتنا حج اور خرچ ثواب کے اعتبار سے بیکار ضائع کرتے ہیں۔ اگرچہ حج فرض اس طرح بھی ادا ہو جائے گا، لیکن اگر محض اللہ کی رضا کی نیت ہو تو فرض ادا کرنے کے ساتھ کس قدر ثواب ملے۔ اتنی بڑی دولت کو محض چند لوگوں میں عزت کی نیت سے ضائع کر دینا کس قدر نقصان اور خسارے کی بات ہے۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ قیامت کے قریب میری امت کے امیر لوگ تو حج محض و سیر و تفریح کا ارادے سے کریں گے، گویا لندن پیرس کی تفریح نہ کی جائے، حجاز کی تفریح کر لی، اور میری امت کا متوسط طبقہ تجارت کے غرض سے حج کرے گا۔ تجارتی مال کچھ ادھر سے لے گئے، کچھ ادھر سے لے آئے، اور علماء ریا و شہرت کی وجہ سے حج کریں گے کہ فلاں مولانا صاحب نے 5 حج کیے، 10 حج کیے، اور غرباء بھیک مانگنے کی غرض سے جائیں گے۔ علماء نے لکھا ہے جو لوگ اجرت کے ساتھ حج بدل کرتے ہیں، اس حج سے کچھ دنیاوی نفع حاصل ہو جائے وہ بھی اس میں داخل ہے، گویا حج کے ساتھ تجارت کر رہا ہے۔ دوسری حدیث میں آیا ہے کہ سلاطین اور بادشاہ تفریح کی نیت سے حج کریں گے۔ محترم سامعین، اللہ تعالی ہمیں جو ہے اور ہر مسلمان کو خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے نیکی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ریا سے محفوظ فرمائے، دکھلاوے کی نیکی سے اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے۔ ہر نیک کام کے اندر ہمیں اللہ کی رضا کو سامنے رکھ کر کرنا چاہیے۔ محترم سامعین، ان باتوں پہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی، آپ کو بھی، پوری امت کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ و احسن الجزا۔